ہمیشہ سے یہی چلتا رہا ہے کہ جو ہار جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوتی ہے، جو جیت جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ شاید یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہارے ہیں انہوں نے تو برملا کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، یہاں تو جیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کے پی میں دھاندلی ہوئی اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے، تو دونوں کا اس پہ موقف جو ہے وہ مشترک ہے۔ علی امین جو وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت، ان کے خلاف ایک الیکشن کمیشن کو درخواست دی گئی ہے کہ وہ ان نااہلی کے حوالے سے اگر کفیل بھائی نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلیئر ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، جاگ ڈائریکٹ فیس بک پہ سے میں ہوں آپ کا میزبان عادل وقار۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مولانا ضیاء الرحمان صاحب۔ NA44 پہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں۔ سر اول تو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیجیے گا، کاغذات آپ نے جمع کرا دیے ہیں، پچھلے الیکشن میں بھی آپ لوگوں نے لڑا، الزامات بھی لگائے، اور ہمیشہ سے یہی چلتا رہا ہے کہ جو ہار جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوتی ہے، جو جیت جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلسلے میں عادل بھائی بات یہ ہے کہ شاید یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہارے ہیں انہوں نے تو برملا کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، یہاں تو جیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اب جیتے ہوئے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور وہ پورے پاکستان میں تحریک چلا رہے ہیں، تو پھر آپ الیکشن کی شفافیت تو خود ہی آپ اندازہ لگا لیں کس قدر شفاف ہوئے ہیں۔ کوئی شک نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے یہی کینڈیڈیٹ جو کہ سابق کینڈیڈیٹ ہیں علی امین جو وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت، ان کے خلاف ایک الیکشن کمیشن کو درخواست دی گئی ہے کہ وہ ان نااہلی کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے احساسات چھپائے ہیں، ان کے مطابق یہ ہے کہ ہم تمام اداروں سے کلیئر ہیں۔ سر اس پہ کیا؟ یہ اب بڑا آسان سا ایشو ہے۔ الیکشن کمیشن میں ایک قانون کا ایک پروسیس ہے، یہ قانونی ایک راستہ ہے جو کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لے سکتا ہے، اور اس کو لینا یہ اس کا جمہوری حق ہے۔ تو اگر کفیل بھائی نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلیئر ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا۔ اچھا یہ بتا دیجیے کہ خواتین ونگ کی طرف سے اس دفعہ جو جمعیت علماء اسلام میں ہم نے ڈی اے خان کے لیول پہ دیکھا ہے، خواتین بھی آئی ہیں کہ جس طرح کے انبر نواب جس طرح کے صاحبہ ہیں، محترمہ ایڈوکیٹ صاحبہ ہیں، وہ بھی آ رہی ہیں کورنگ پہ، انہوں نے بھی کاغذات جمع کرائے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی اسپیس رکھا گیا ہے پارٹی کے حوالے سے؟ کوئی ٹکٹ کا بھی ہے یا وہی موروثی سیاست جس طریقے سے اس پہ الزامات لگتے ہیں اسی طرح آپ بھی وہی کام کریں؟ دیکھیں، یہ تو آپ اپریشیٹ کریں نا، ایک جمہوری جماعت ہے جمعیت علماء اسلام کہ انہوں نے خواتین کو پارلیمنٹ میں بھی جس طرح ہمارے آئین میں ہے اس کے حساب سے نمائندگی دی ہے، اور یہاں بھی آپ ڈیرہ اسماعیل خان کی سطح پر بھی آپ دیکھیں کہ انبر نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں اور جماعت سے باقاعدہ اس کی کنسنٹ لے کے جمع کرائے ہیں۔ جماعت کا اپنا ایک نظام ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب ہم سمیت بہت ساروں نے جماعت کی طرف سے کاغذات جمع کرائے ہیں، میرے خیال میں جہاں تک میں نے آج پوچھا ہے تو کوئی 6-7 لوگوں نے تو کاغذات جمع کرائے ہیں کورنگ پہ ہوں یا اوریجنل ہوں۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ جماعت کرے گی کہ جس کے حوالے سے بھی کر لے گے تو باقی اس کو تسلیم کریں گے انشاءاللہ۔ تو ریزرو سیٹوں کے لیے کوئی رکھا گیا ہے ان کے لیے؟ ریزرو کا یہ ہے کہ آپ اگر الیکشن ایکٹ کو دیکھیں، پاکستان کا قانون دیکھیں، تو اس میں یہ ہے کہ قبل از الیکشن جو ہے وہ لسٹ جمع کرا دی جاتی ہے، اور وہ لسٹ اس وقت تک کارآمد رہتی ہے جب تک اس کا آخری بندہ اس میں سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہ بن جائے۔ تو وہ لسٹ ایگزاسٹ اگر ہو جائے اس صورت میں نئے لوگوں کو جو ہے اس کے نام لیے جاتے ہیں۔ جب تک وہ لسٹ موجود ہے اس میں آپ تھوڑی سی چینج بھی نہیں کر سکتے، تو وہ لسٹ چلتی رہے گی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے، تو دونوں کا اس پہ موقف جو ہے وہ مشترک ہے۔ تو اب جس کی مہربانی سے بھی وہ وہاں جا کر ان دو آئینی عہدوں پر بیٹھے ہیں، تو ان کی مہربانیاں ہی صحیح، لیکن کم از کم جب تک یہ نظام موجود ہے، بظاہر تو مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن جب تک موجود ہے تو ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، چلتا رہے گا۔ جو لوگ ان کو لائے ہیں وہ چلواتے رہیں گے۔ سر لاسٹ کوسچن پبلکلی، اس وقت غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ، فورس لوڈ شیڈنگ، اڈے کاٹے جا رہے ہیں، کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اپنا ہی آبائی حلقہ ہے، وہ بھی بے بس ہو چکے ہیں۔ سر آپ کی طرف سے، آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی اس کے اوپر ابھی تک کوئی سامنے موقف نہیں آیا کہ آخر یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اتنی زیادتی کیوں؟ میرے خیال میں اس پہ سب سے زیادہ سخت موقف آیا ہی ہماری پارٹی کی طرف سے، بلکہ میں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ سخت موقف اور اس حوالے سے اگر اقدامات کیے ہیں تو شاید جمعیت علماء اسلام نے، اور پھر اس جمعیت علماء اسلام میں یہ اعزاز اگر آپ مجھے دیں
یہ کریڈٹ مجھے دیں تو میں نے اس پر کافی زیادہ آواز بھی اٹھائی اور میں نے اس پر اقدامات بھی کافی زیادہ کیے. لیکن اب اس وقت جو ہے اب آواز بھی اٹھائیں گے. ابھی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آواز نہیں اٹھائی, پہلے بھی اٹھائی, ابھی بھی اٹھائیں گے. لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے مرکزی حکومت کے لیے بھی اور صوبائی حکومت کے لیے بھی. اگر صوبائی حکومت وہ اس صوبے میں بجلی کا تحفظ نہیں کر سکتی جو تقریباً پورے پاکستان کو بجلی کی فراہمی میں سب سے بڑا حصہ دار ہے, تو پھر آپ, اور وہ ہو بھی ڈیر اسماعیل خان سے, اور یہ واویلا بھی ڈیر اسماعیل خان کے لوگ کر رہے ہوں, اور یہاں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو, اور اس حق کا جو ہے وہ دفاع نہ کر پا رہے ہوں, میرے خیال میں پھر ایسے عہدے پہ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ بیٹھیں.